السلام علیکم ABN اسٹوڈیو سے میں ہوں حسام حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بگ بیوٹیفل بل کانگریس سے منظور، 218 مخالفت میں 214 ووٹ ڈالے گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق بل دستخط کے لیے صدر ٹرمپ کو بھجوایا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بگ بیوٹیفل بل کی منظوری پر کانگریس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بگ بیوٹیفل بل کے ذریعے معیشت تیزی سے ترقی کرے گی۔ میرا پہلا دور حکومت انتہائی کامیاب رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ دوبارہ منتخب ہونے کے بعد معیشت ترقی کر رہی ہے۔ چین نایاب زمینی دھاتوں کی برآمدات پر پابندی ختم کرے۔ جرمن وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چینی ہم منصب وانگ پی کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چین کی یک طرفہ پابندیوں سے جرمن کمپنیز پر تشویش پائی جا رہی ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ کے لیے اہم دھاتوں کو یورپی شراکت داروں کے ساتھ مسائل کے طور پر دیکھتا ہے۔ نایاب زمین دھاتوں کی برآمدات کو جیو پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کرنے کے خدشات بے بنیاد ہیں۔ عالمی امن اور استحکام کے لیے نایاب زمینی دھاتوں کو سویلین اور فوجی استعمال کے طور پر درجہ بندی کی ہے۔ دونوں وزراء خارجہ نے یوکرین، تائیوان اور مشرق وسطیٰ کے بحران پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی حکومت نے عاشورہ پر 5 اور 6 جولائی کو سرکاری تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے 9 اور 10 محرم الحرام کو سرکاری تعطیلات کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تعطیلات کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ تعطیلات کا اطلاق ہفتے میں 5 اور 6 دن کام کرنے والے تمام دفاتر پر ہوگا۔ ڈسکا میں زہریلا کھانا کھانے سے 2 بچیاں جاں بحق ہو گئیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق واقعہ تھانہ موترا علاقہ کوٹلہ سکھیا میں پیش آیا۔ ماں نے گھر کھانا بنایا جو کھاتے ہی بچوں کی حالت خراب ہو گئی۔ متاثرہ بچوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال لایا گیا جہاں وہ دم توڑ گئیں۔ جاں بحق ہونے والی بچیوں میں 8 سالہ فاطمہ اور 4 سالہ مرہا شامل ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی قومی حکومت کے قیام کے لیے وزیر اعظم کو مذاکرات کی پیشکش۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، قومی حکومت بنانے کے معاملے کے سوا اس حکومت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا نہیں، اس وقت متحد ہونے کا وقت ہے۔ ہماری باتوں کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اب یہ حکومت آئین کی دھجیاں بکھیر رہی ہے۔ یہ حکومت بندوق کی نوک پر آئی ہے۔ شہباز شریف سے مذاکرات ہوئے تو پوچھوں گا کہ کب اقتدار واپس کرو گے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ 1.5 ماہ میں 3 مرتبہ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں مذاکرات سے معاملات حل ہوتے ہیں، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ نواز شریف بھی مذاکرات کے حق میں ہیں۔ ملک کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ بانی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کوئی ابہام والی بات نہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کو ہنگامہ آرائی مہنگی پڑ گئی۔ سنی اتحاد کونسل کے 26 ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنس دائر۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا۔ دائر ریفرنس کے متن میں کہا گیا کہ ہنگامہ آرائی بدتمیزی، اسپیکر کی رولنگ کو نظر انداز کرنے پر کارروائی کی گئی۔ اسپیکر کے بار بار کہنے کے باوجود اراکین ایوان میں نظم و ضبط کا خیال نہ کیا۔ غیر پارلیمانی الفاظ، شور شرابہ اور بد نظمی پر کارروائی کی سفارش۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں قواعد اور ضوابط لازمی ہیں۔ قواعد کے رول 210 کے تحت اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اختیار استعمال کیا۔ ریفرنس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایوان کے قواعد کے شق 15 اور 210 کا حوالہ دیا۔ اسپیکر ملک احمد خان کی 26 MPs کو نااہل کرنے کے لیے فہرست بھی الیکشن کمیشن میں پیش کر دی گئی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے 26 اپوزیشن اراکین کے خلاف نااہلی ریفرنس الیکشن کمیشن میں دائر کر دیا۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اسپیکر ملک احمد خان نے کہا کہ ریفرنس پہلے ہی دائر ہو چکا تھا اور آج اہم قانونی معاملات پر مشاورت کی گئی۔ اسپیکر نے کہا کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والے اراکین کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ جو لوگ ہٹلر بازی کر رہے ہیں اور ہلڑ بازی میں ملوث ہیں اور توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں وہ اسمبلی کا حصہ رہنے کے حقدار نہیں ہیں۔ میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ جو لوگ اپنے آئین کی پاسداری حلف کی نہیں کر سکتے ان کو اس ہاؤس کا رکن جس کو انہوں نے حلف اٹھایا ہے رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اینڈ کانسیکوینس ول انٹیل، یو ول نو دا ڈیٹیلز ان ویری شارٹ ٹائم۔ پاکستان تحریک انصاف کا منحرف ہونے والے اور پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے اراکین کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ سامنے آ گیا۔
منحرف اراکین کے لیے پی ٹی آئی اسپیکر قومی اسمبلی سے باضابطہ رابطہ کرے گی۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق منحرف اراکین کو ڈی سیٹ کرنے اور نااہل کروانے کی کارروائی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق جماعت کا موقف ہے کہ منحرف اراکین نے پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لیا مگر حکومت کو سپورٹ کیا۔ پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لینے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لانے کی گونج۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے تحریک عدم اعتماد لانے کا اشارہ دے دیا۔ کہا کہ ہم پہلے بھی عدم اعتماد سے وزیر اعظم کو ہٹا چکے ہیں۔ اراکین ہوں تو عدم اعتماد لانا جمہوری عمل ہے۔ پی ٹی آئی اپنے خلاف سازش کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اگر اپوزیشن کے پاس ایک بھی ممبر زیادہ ہوتا ہے تو عدم اعتماد ان کا حق ہے۔ ہم ہارس ٹریڈنگ پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ چیزیں تبدیل ہوں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 30 آزاد ارکان بھی ہیں۔ خصوصی نشستوں کے بعد اپوزیشن ارکان کی تعداد 54 ہو جائے گی۔ وزیر اعظم سے سیاسی بات چیت ہوئی ہے۔ پتہ نہیں پی ٹی آئی کو کہاں سے سازش کا خواب آ جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے کہا ہے کہ گورنر کو حکومت گرانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ فیصل کریم کنڈی کاؤنسلر کی سیٹ تک نہیں جیت سکتا۔ میری حکومت گرانا گورنر کی حیثیت نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ سوات واقعے کی انکوائری چل رہی ہے، جس کی غفلت پائی گئی کارروائی کریں گے۔ انشاءاللہ جتنی کوتاہی ہوگی خدا ہوگی اس کو، باقی جو ایکوپمنٹ کیمپین ہے وہ اکراس بورڈ ہوگی۔ کوئی بھی ایگزمپٹڈ نہیں ہے، چاہے شدہ طاقتور بھی ہے، جس نے ایکوپمنٹ کی ہے وہ سارے کے سارے ایکوپمنٹ ختم کی جائے گی، صرف سوات پہ نہیں کی جائے گی۔ جہاں جہاں پر بھی ہمارے طرح کی درگاہ ہے بہتے ہیں ان ایریا پہ سب میں انشاءاللہ شروع کر دیا گا۔ الیمین گنڈاپور پنجابی فلموں میں بڑھ کے مارنے والے بندے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مذاکرات گن پوائنٹ پر نہیں ہوں گے، ہمیں تحریک کی دھمکیاں نہ دیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ABN نیوز سے گفتگو میں کہا، کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہلے تحریک چلا لے پھر مذاکرات کی بات کر لیں۔ خیبر پختونخوا میں اگر ووٹ پورے ہیں تو حکومت گر سکتی ہے، ووٹ پورے نہیں تو یہ حکومت جاری رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اشرافیہ کی امارات کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ ریاست یتیم خانہ نہیں، میں وزیر ہوں، میرے پاس ذاتی گاڑی ہے، پروٹوکول بھی نہیں لیتا۔ مذاکرات گن پوائنٹ پہ تو نہیں ہوں گے کہ آپ تحریک کا ہمیں دھمکی دیں، تو میرا خیال ہے پہلے تحریک چلا لیں، مذاکرات بعد میں کر لیں گے۔ تو دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتی۔ میری سجیشن یہ ہے کہ پہلے تحریک چلا لیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی کہ ہماری تحریک سے خوفزدہ ہو کے انہوں نے مذاکرات۔ پنجابی فلموں میں بڑھ کے مارنے والے بندے ہوتے ہیں، یہ وہی کریکٹر ہے، نتھنگ مور نتھنگ لیس۔ مجھے نہیں پتا وہاں پہ کوئی ووٹ اگر پورے ہیں تو حکومت گر سکتی ہے، ووٹ نہیں پورے تو یہ کنٹینیو کریں، مجھے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ ریاست جو ہے یہ یتیم خانہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اشرافیہ جو ہے وہ آپ دیکھیں یہ جو گھر جو ہیں یہ F6 ہے نا، جس میں سرکاری گھر ہیں، بابو محلہ جس کو کہتے ہیں، یہ اربوں روپے کی جائیداد ہے، اس کے اوپر گھر بنائے ہوئے جو نیا سرکاری افسروں کے لیے ٹاور بنائیں، لگژری ٹاور بنائیں، ان میں ان کو فلیٹ دیں، ان میں رہیں۔ میں یہ سامنے لاجز میں رہتا ہوں، 25 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے، اس سے پہلے میں ایک کمرے کے فلیٹ میں رہتا تھا، بجلی کا بل خود دیتا ہوں، سارے MNA دیتے ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا حکومت نے نہیں سسٹم نے مائنس کیا۔ علیمہ خان نے 9 مئی کے مقدمے میں نامزد پارٹی ورکرز سے جوڈیشل کمپلیکس میں ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ورکرز پر ظلم ہو رہا ہے اور پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ علیمہ خان نے مزید کہا کہ پارٹی کے وکلاء بہترین کام کر رہے ہیں۔ پنجاب اور آباد میں کبھی سننے میں آئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ایسے ہوا ہوگا، اس لیے یہ وقت بھی ایسا تھا کہ کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اب وہاں پہ آ گئے ہیں کہ اب یہاں پہ جب ٹرائلز ہو رہی ہیں، ٹاپ لائرز ہیں، سب سے بہترین لائرز کو اسلام آباد کینٹی اور لاہور کے اندر ٹرائلز کے لیے کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ کوئی ایسا حربہ نہیں کریں گے جس سے خیبر پختونخوا کسی بحران میں چلا جائے۔ عدم اعتماد سے متعلق کوئی تجویز کسی اعلیٰ سطح پر زیر بحث نہیں ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی چیز ہے، بانی پی ٹی آئی خود اس کا شکار بنے۔ گورنر کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کو سازش سے عبارت کرنا درست نہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون کا مزید کہنا تھا کہ احتجاج پی ٹی آئی سمیت ہر سیاسی جماعت کا آئینی اور جمہوری حق ہے، احتجاج کی آڑ میں انتشار پھیلانے پر حکومت کارروائی کرے گی۔
پی ٹی آئی کی پختونخوا میں حکومت گرانے کے لیے کسی اور کو کوشش کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی اپنی دشمن آپ ہے. سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اپنی پارٹی کی وجہ سے جیل میں ہیں. ان کو آپس کی لڑائیوں سے فرصت نہیں. گنڈاپور صاحب کا اپنا صوبہ بدامنی کا شکار ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وفاق پر حملہ کروں گا. پیپلز پارٹی کو ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے. ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے. ایم کیو ایم یا جماعت اسلامی کو صوبے کی پرواہ نہیں, انہیں بس تنقید کرنی ہوتی ہے. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لاکھوں نوکریاں دینے کا وعدہ کسی اور نے کیا تھا, نبھا ہم رہے ہیں. آج بھی پی ٹی آئی کے بانی جیل میں ہیں تو وہ اس پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی جیل پر ہیں, پی ٹی آئی کی سیاست کی وجہ سے ہی جیل میں ہیں. جو انہوں نے اپنے سب نے 1.5 انچ کی مسجد بنائی اور جو انہوں نے اپنی ایک پالیٹکس کی ہوئی ہے وہ خود اپنے دشمن ہے. کے پی کے کی حالت آپ کو سب کو پتہ ہے, جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی بدترین صورتحال ہے. وہاں کے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ بندوقیں اور ہتھیار لے کے میں ڈرتا نہیں ہوں, میں اسلام آباد پہ حملہ کروں گا. وہ بھائی تمہارے اپنے صوبے میں وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں, دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں. آپ ان سے لڑو, آپ حکومت ہو, آپ چیف منسٹر ہو, لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ وہ چھوڑ کے آپ بولتے ہو آپ اسلام جا کے اٹیک کرو گے. پی ٹی آئی میں اختلافات نظریاتی ہوتے ہیں, گروپ بندی نہیں. جب بات تحریک انصاف کی ہو تو ہم سب متحد ہو جاتے ہیں. جنید اکبر کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا مجھے احتجاجی حکمت عملی پر عمل درآمد کی ذمہ داری سونپی گئی. محرم الحرام کے بعد کے پی سمیت ملک بھر میں احتجاج ہوگا. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. ماضی میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی, آئندہ بھی رہے گی. سندھ پنجاب جیسا کھیل کے پی کے میں نہیں ہونے دیں گے. رائے کا بندہ اظہار کرتا ہے تو اس میں اختلاف ہوتا ہے, لیکن ہماری اختلاف اس طرح کی نہیں کہ کوئی گروپ ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہے. محرم کے بعد جو ہماری سیٹیں ہم سے چینی گئی اس پہ بھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ سارے کے پی کے میں اس پہ احتجاج کرنا ہے. خطرہ لاحق نہیں ہے, اور کے پی پہلے بھی تحریک انصاف کا تھا, آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. ہمارے ساتھ بھی یہ ہونے والا تھا جو پنجاب اور سندھ میں ہوا. ہم اپنی حکومت کا بھی تحفظ کریں گے اور تحفظ کر سکتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ بندی کے پیچھے بھی وردی ہے. اس سیز فائر میں وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا کردار ہے. پاکستانی قیادت نے عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی, انہیں قائل کیا. ہمیں پاکستان کے کردار پر فخر ہونا چاہیے. ایران کے ساتھ سیز فائر نظر آیا ہے اور ایران کو ایک کامیابی نظر آئی ہے. میں آپ کو صرف یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رول ہے اور اس کے پیچھے بھی وردی ہے. جس طرح انہوں نے, میں آگے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جس طرح انہوں نے ورلڈ لیڈرز کو کنونس کیا ہے, جس طریقے سے بات چیت کی ہے اور جس طریقے سے یہ سارا اپنے انجام کو پہنچا ہے, اس میں بہت بڑا ہمارے لیڈرز کا رول ہے. چلاس بونر بیس کیمپ میں غیر ملکی سیاح خاتون جاں بحق. گزشتہ شب 4 بجے کے قریب بونر بیس کیمپ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں چیک ریپبلک سے تعلق رکھنے والی غیر ملکی سیاح خاتون لاؤ شاوا کلارا کی آکسیجن پھٹ جانے سے ہلاکت واقع ہوئی. کلارا اپنی ٹیم کے ہمراہ 15 جون کو شنگریلا ہوٹل میں قیام پذیر رہیں اور 16 جون کو بونر بیس کیمپ کی طرف روانہ ہوئیں. یہ ٹیم 17 جون کو بونر بیس کیمپ پہنچی جہاں کیمپ 1 اور 2 میں دوران ٹریکنگ یہ افسوسناک حادثہ پیش آ گیا. متعلقہ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں سانحہ سوات تحقیقاتی رپورٹ پروونشل انسپیکشن ٹیم کو ارسال کر دی گئی ہے. سانحہ سوات پر کمشنر مالکن کی تحقیقاتی رپورٹ پروونشل انسپیکشن ٹیم کو ارسال. رپورٹ کے مطابق دریائے سوات میں بارشوں کے باعث پانی کی سطح 77,782 کیوسک تک جا پہنچی تھی. ابتدائی معلومات کے مطابق سیلاب کے وقت 17 سیاح دریا میں پھنسے, جن میں 10 کا تعلق سیالکوٹ, 6 کا مردان اور 1 کا تعلق مقامی علاقے سے تھا. دریا کے تعمیراتی کام کے باعث پانی کا رخ تبدیل کیا گیا تھا جس سے سطح کم دکھائی دی گئی اور سیاح وہاں پہنچ گئے. سیاح 8:31 پر ہوٹل آئے, 9:31 پر دریا میں داخل ہوئے. ہوٹل کے گارڈ نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ عقب سے دریا کی طرف چلے گئے. 9:45 پر پانی کی سطح بلند ہوئی تو ریسکیو کو اطلاع دی گئی جو 10:05 پر موقع پر پہنچی. رپورٹ کے مطابق تمام اداروں کو خراب موسم کے باعث پہلے ہی الرٹ جاری کر دیا گیا تھا اور دفعہ 144 کے تحت دریا میں نہانے پر پابندی عائد کی گئی تھی. سانحہ میں 12 افراد کی لاشیں نکالی گئیں, 4 کو بچایا گیا جبکہ 1 کی تلاش جاری ہے. سیلاب سے سوات کے مختلف علاقوں میں 75 افراد بہہ گئے. غفلت پر ڈپٹی کمشنر, ADC اور متعدد اسسٹنٹ کمشنر سمیت متعلقہ افسران کو معطل کر دیا گیا.
چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے 28 جون کو جائے وقوع کا دورہ کیا اور ہر قسم کی مائننگ پر پابندی عائد کر دی۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف اور چیف سیکرٹری شہاب علی کے درمیان شہید اسسٹنٹ کمشنر کی تعزیت کے لیے ہیلی کاپٹر پر سوات پہنچے تو سوشل میڈیا پر ان پر تنقید کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ صحافیوں نے پوچھا کہ دریائے سوات میں پھنسے خاندان کے لیے تو ہیلی کاپٹر نہ آ سکا، لیکن آپ ہیلی کاپٹر پر سوات آ گئے، جس پر بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ سوات واقعے پر فوری ایکشن لے کر متعدد افسران کو معطل کر انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ انکوائری رپورٹ آنے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ہم چھوٹے ہیلی کاپٹر پر آئے ہیں، یہ تو موسم بھی خراب ہو تو نہیں اڑ سکتا، ریلیف کے لیے بڑے ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کام کریں نہ کریں تنخواہ ملے گی، اور پنجاب میں وزراء کو چھٹی کے باوجود پوری تنخواہ ملے گی۔ اشرافیہ کا پیٹ نہ بھرا، وزراء کی تنخواہ کے بعد لیو الاؤنس میں بھی اضافے کا فیصلہ۔ پنجاب میں وزراء، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا لیو الاؤنس تنخواہ کے برابر کیا جائے گا۔ بعد از ترامیم چھٹی پر تنخواہ کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ صوبائی وزراء کو 1 لاکھ تنخواہ کے وقت 1 ماہ کی چھٹی پر 74,000 تنخواہ ملتی تھی، اب پوری تنخواہ 9,60,000 روپے ملے گی۔ امیروں کے اشیاء پر ڈیوٹی کم، چھوٹی گاڑیوں پر ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے امپورٹڈ جیپ اور سپورٹس گاڑیوں پر ڈیوٹی کم کر دی ہے، جبکہ نئے بجٹ میں لگژری شپس، کروز اور بوٹس پر ڈیوٹی 5% کر دی گئی ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے ڈیوٹی میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ایک جانب تو مہنگائی میں پسے عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ، تو دوسری جانب گاڑیوں سمیت دیگر درآمدی اشیاء پر ڈیوٹی کم کر دی گئی۔ وفاقی حکومت نے امپورٹڈ جیپوں اور نئی امپورٹڈ سپورٹس گاڑیوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی 15 سے کم کر کے 10% کر دی۔ امپورٹڈ نئی سپورٹس جیپوں پر ڈیوٹی 90 سے کم کر کے 50% کر دی گئی۔ ایف بی آر کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق نئے بجٹ میں لگژری شپس، کروز اور بوٹس پر ڈیوٹی 5%، امپورٹڈ برانڈڈ سن گلاسز پر ڈیوٹی 30 سے کم کر کے 24%، جبکہ امپورٹڈ کاسمیٹکس پر ڈیوٹی 50 سے کم کر کے 40% کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق امپورٹڈ واش بیسن پر ڈیوٹی 30% سے کم کر کے 24%، امپورٹڈ باتھ ٹب پر ڈیوٹی 20% سے کم کر کے 16%، امپورٹڈ باتھ واشنگ ٹینک پر ڈیوٹی 30 سے کم کر کے 24% کر دی گئی۔ اس طرح امپورٹڈ میز پوش اور نیٹ ویئر پر ڈیوٹی 30% سے کم کر کے 24%، امپورٹڈ آرٹیفیشل جیولری پر ڈیوٹی 40% سے کم کر کے 36%، اور امپورٹڈ پرفیوم پر ڈیوٹی 50% سے کم کر کے 40% کر دی گئی، جبکہ امپورٹڈ برانڈڈ گھڑیوں پر ڈیوٹی 30 سے کم کر کے 24% کر دی گئی ہے۔ تنخواہ کے معاملے پر خواجہ آصف اور اسپیکر قومی اسمبلی آمنے سامنے۔ بے شک میری تنخواہ مت بڑھائیں، میرا تنخواہ کے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں اور کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی دلچسپی ہے۔ ایاز صادق نے واضح کیا ہے کہ تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم کا اختیار ہے، میں نے کبھی اس حوالے سے کوئی سفارش یا مطالبہ نہیں کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی تنخواہ 21 لاکھ روپے کر لی اور پھر ذمہ داری کسی اور پر ڈال رہے ہیں کہ فلاں نے بڑھائی۔ سیاستدانوں کو شاہانہ طرز زندگی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ترجمان قومی اسمبلی نے وضاحتی بیان میں کہا، اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہ میں اضافے سے متعلق سمری وزارت پارلیمانی امور تیار کرتی ہے، اس کا تعلق نہ ہی اسپیکر قومی اسمبلی کے آفس سے ہے اور نہ ہی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا عمل دخل ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قومی صحت کے اجلاس میں میڈیکل کالجز کے انٹری ٹیسٹ، نیرم اسپتال کے تنازعات اور پولی کلینک کے مسائل زیر بحث آئے۔ پی ایم این ڈی سی نے بریفنگ دی ہے کہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ 5 اکتوبر کو ایک ہی دن ہوگا، جبکہ چیئرمین کمیٹی نے انٹری ٹیسٹ میں 50% نمبر لازمی قرار دینے کی تجویز دی ہے۔ نثار جٹ اور شرمیلا فاروقی نے تعلیمی بدعنوانی اور پی ایم این ڈی سی میں کرپشن پر سوالات اٹھا دیے۔ وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ اگر صوبے میرٹ کو شفاف نہیں رکھ سکے تو ایم ڈی کیٹ کیسے کنٹرول کریں گے۔ نیرم اسپتال کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر مظہر کے خلاف انکوائریوں اور ان کی بحالی پر بھی کمیٹی میں سخت اعتراضات سامنے آئے، تاہم وفاقی وزیر صحت نے فیصلوں کو غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا۔ چیئرمین نے کہا کہ وہ نیرم سے متعلق سب سے زیادہ باخبر ہیں۔ ادھر پوری کلینک اسپتال میں ڈینٹل شعبہ غیر فعال ہونے پر بھی اراکین نے تشویش کا اظہار کیا، جس پر وفاقی وزیر نے یقین دہانی کرائی کہ شعبہ جزوی طور پر فعال ہے اور جلد مکمل بحال کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں کاروباری مراکز اور کمرشل پلازے تو بن گئے ہیں، تاہم پارکنگ ایریاز کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ آج اسلام آباد کے تمام بڑے سیکٹرز کی سڑکوں کنارے گاڑیاں کھڑی نظر آتی ہیں جو محفوظ نہیں ہیں۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ارشد شاد کی یہ رپورٹ۔
اسلام آباد کی کوئی بھی سڑک ہو یا گلی، ہر جگہ جہاں گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے وہاں لوگ بنا روکو ٹوک اپنی گاڑی پارک کر لیتے ہیں۔ یہ وہ شہری اقتدار ہے جسے منصوبے کے تحت آباد کیا گیا، لیکن پارکنگ جیسے اہم مسئلے کو سرے سے نظر انداز کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جو روز بروز مزید بڑھ رہی ہے۔ تاہم رجسٹرڈ پارکنگ ایریاز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اسلام آباد بلڈنگ کنٹرول ریگولیشن 2020 کے مطابق تمام کمرشل عمارتوں میں رقبے کے لحاظ سے عمارت کے اندر ہی پارکنگ ایریا بنانا لازم ہے، لیکن 70% عمارتوں میں پارکنگ ایریاز کی سہولت موجود نہیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ پارکنگ ڈھونڈنے کے بعد ہمیں پارکنگ ملی ہے، تو میری گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے، یہ ہمارا کیپٹل ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، اس کا ایٹ لیسٹ کوئی پارکنگ کا پراپر کوئی ایک نظام ہونا چاہیے ہمارا۔ شہری کہتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں تو سہولیات ملنی چاہیے، گاڑی سڑک پر غیر محفوظ ہے، اکثر چوریاں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی گاڑی آپ کو جو ہے وہ یہاں پر سستی گاڑی نظر نہیں آئے گی، حکومت کو چاہیے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا اٹینشن دے۔ وی پے اے لاٹ آف ٹیکسز، اچھا خاصا ٹیکس دیتے ہیں ہم۔ ڈیفینیٹلی یہ تو اب سی ڈی اے کا کام ہے کہ اس کو چاہیے کہ اس کو اب یہ بن رہا ہے، اتنے عرصے سے بن رہا ہے، یہی پرائیویٹ پلازا ہوتا، ابھی تک لوگوں نے کھڑا کر کے اس کو اوپن بھی کر چکے ہوتے۔ شہری کہتے ہیں انتظامیہ کو نئے بننے والی عمارتوں میں پارکنگ ایریاز کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے۔ کمرشل پلازاز میں پارکنگ ایریاز نہ ہونے کی وجہ سے سڑک کنارے گاڑیاں پارک کی جا رہی ہیں، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کمرشل پلازا مالکان کو فوری طور پر پارکنگ ایریاز فراہم کرنے کا احکامات جاری کریں۔ کیمرہ مین ارسلان سعید کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان کے شمالی علاقے بلتستان میں واقع بلند پہاڑ پر ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ پاکستانی کوپہما معیز الدین اور فرانسیسی کوپہما نے 7029 میٹر بلند سپوٹنک کی مشرقی رج پر ایک نئی تلاش کی ہے، جسے زندہ آباد کا نام دے دیا گیا ہے۔ 2 سے 7 جون کے دوران پاکستانی کوپہما معیز الدین اور فرانسیسی کوپہما میتھیو نے سپوٹنک کی ناقابل تسخیر مشرقی رج پر نئی راہ متعین کی ہے، جسے انہوں نے زندہ آباد کا نام دیا ہے۔ یہ راستہ 1800 میٹر طویل ہے، جسے انہوں نے AIM5 اور 8 ڈگری زاویے کے طور پر گرڈ کیا ہے۔ تاہم شدید برفباری ہو اور خطرناک برفانی ڈھلوان کے باعث دونوں کو 6999 میٹر کی بلندی پر رکنا پڑا۔ ABN اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے